हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारिन कपूर, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। उफ़क़ का जो मुंह टूटा था वो पत्थर की मूरत पहले ही ठोकर पे रेजा रेजा होते वजूद का वज़न लिए अब्दुल बारी के सामने बैठी थी। माफ़ कर दो मुझे बारी, मैं कातिल हूँ। हाँ कातिल हो तुम उफ़क़ शाह, कातिल हो तुम। एक बार तुम्हें रहम नहीं आया? ये दिल इसके दिल पे मुक्का बरसाते गोया इसमें जान बेदारी का यकीन करना चाहा था। ये दिल लर्जा नहीं था उफ़क़ शाह, ये आंखें। आपके हाथों की इसकी आंखों की तरफ बढ़ाया था। उफ़क़ ने दहशत से आंखें बंद कर ली। ये आंखें भी नहीं तड़पी थी। बताया था ना उफ़क़, बारी हार गया है यार। अब्दुल बारी उफ़क़ शाह से हार गया था। वो मोहब्बतों से गंदा शख्स, नफरत नहीं कर पाया है उफ़क़। क्यों यकीन नहीं किया था? क्यों? और अब्दुल बारी के परशकन क्यों का इसके पास सिवाय अश्क निदामत के कोई जवाब ना था। अपना साया मैसर हुआ तो वो किसी जख्मी बच्चे की मांदिद इसकी गोद में सर रखे तड़पने लगी थी। अब्दुल बारी चाह के भी उसे धुतकार नहीं पाया था। चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शुगल है बेकार लोगों का। तलब सूखे हुए पत्तों का बेरोनक जजीरा है। खलिश दीमक ज़दा और आग पर पोसीदा सत्रों का ज़ख़ीरा है। खुमार वसल तपती धूप के सीने पे उड़ते बादलों की रायगा बख्शिश। मोहब्बत हो भी तो बस यही कुछ है ना उफ़क़। काफ़ी देर वो भीगते एक दूसरे के साथ लगे अश्क नदामत बहाते रहे थे। कितने महीनों का गुबार पर्दादारी जब मसमार होने लगी थी तो अपने वजूद की थकन इसके वजूद में मुंतकिल किए वो इर्द गिर्द से बेगाना बैठा था। जब उफ़क़ की मदम सांसों की तपश उसे बेदार कर गई थी, उफ़क़ वो खुद से बेगाना इसकी बाहों में झूल गई थी। बहुत कुछ छिन जाने का एहसास गालिब आया तो वह तड़प उठा। वो इसकी मोहब्बत की दास्तान का अहम जजीरा था, जहाँ पे हुई बारिश ने इसकी ज़िंदगी कसावतों को धो डाला था। वो इसकी तकलीफ पे तड़प उठा था। आंखें खोलो प्लीज़, एक और खसारा मैं झेल नहीं पाऊंगा। रोते हुए इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराते इसकी मिन्नतें करने लगा। मोहब्बत इन्हें किस मुकाम पे लाई थी। एक वजूद गाफिल था तो दूसरा इसकी तड़प में रो रहा था। मर्द रोते अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब बात वफा निभाने की आ जाए तो वही मर्द नदियां बहाने पे मजर नजर आ रहा था। वो माए साल से इस लड़की की तवज्जो पे तड़पता शख्स उसे अपने इतने करीब पाक के भी मीलों के फासले पे महसूस कर रहा था। अब्दुल बारी ने उफ़क़ शाह से टूट के मोहब्बत की थी और खुद ही टूट गया था। अगर वो चाहती तो इन दोनों के बिखरे वजूद की किरचियाँ चुन के एक नई शक्ल तश्कील दे सकती थी, लेकिन अपनी ज़ात पे सितम करने उफ़क़ शाह को कभी खुद को मोतबर करने की चाहत ही नहीं हुई थी। मोहब्बत तो महबूब की सरखरुई पे नाज़ा इस महवरे रक्स होती है, लेकिन यहाँ सितम दर सितम एक दूसरे के वजूद की मसमार करने की जंग खुद ही सरफरोशी का ऐलान करते इन दोनों को बंद गली में ले आई थी, जहाँ अब इनके पास सिवाय मोहब्बत की गुलामी के कोई चारा नहीं था। क्योंकि आज मोहब्बत भी इनके साथ रो रही थी। इसे ऐसा इंतकाम नहीं चाहिए था जहाँ पे उसके बेचारी बने वो दोनों इसके सामने घुटने टेके रो रहे थे। आज मोहब्बत ने इन्हें अपनी बदुआ से आज़ाद करते इनके हालों पे रहम करने की तलब को पूरा किया था। और इन लोगों से भला क्या इंतकाम लेती जो तकदीर के वार से घायल थे। इनके हमदर्दों में एक और हमदर्द का इजाफा हुआ था। इनके तड़पने पे एक और तड़प शामिल हुई थी। अब्दुल बारी और उफ़क़ शाह की ज़ाद राह मोहब्बत बन गई थी। हस्पताल के ठंडे फर्श पे वो सर बसजूद हुए उफ़क़ शाह की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था, जो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुई थी। डॉक्टर अनीशल के चंद घंटे इसके लिए इंतहाई अहम करार दिए थे। न जाने उसे सजदे में सर झुकाए कितनी देर हुई थी जब किसी ने इसकी पीठ थपथपाई दी। कम ऑन मैन, नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर एहसान ने एक तसल्ली से भरपूर थपकी दी तो वो सीधा हुआ था। वो ठीक है ना? डॉक्टर ने इसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए ये तड़प देखी तो हैरान रह गया था। नहीं, शायद वो तड़प आम सी नहीं थी, कुछ खास था ऐसा जो बिल्कुल आम ना था। वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर और मुकम्मल होश में। इनकी ज़हनी हालत काफ़ी बदतर रही है जिसकी वजह से वो इस हाल में है। मैं इससे मिल सकता हूँ ना? खुद से सवाल करते बिना डॉक्टर की सुने वो कमरे की तरफ बढ़ गया था। रिलैक्स बेटा, अभी कुछ ही देर में इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप मिल लेना। बस कोशिश करें कि इन्हें स्ट्रेस फ्री रखें, हल्की फुल्की बातें करें। डॉक्टर की बात उसे शर्मिंदा कर गई थी। इसकी वजह से तो उफ़क़ यहाँ थी। अगर वो अपने जज्बात पे बंद बांधे उफ़क़ पे रोज़े मैशर जैसा हिसाब किताब ना खोल के रखता तो वो इस हाल में ना होती। मैं ध्यान रखूंगा। न जाने खुद को बावर कराया था या डॉक्टर को। कुछ देर बाद वो इसके सामने था जिसने उसे देखते रुख मोड़ लिया। आई एम सॉरी उफ़क़, मैं कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़ोर से। अब्दुल बारी की बात को दरमियान से उचकते इसने अपनी कही बात भी अधूरी छोड़ दी। उफ़क़, बारी बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था तुमने, मेरा रुखसार अभी तक सुलग रहा है। वो इसके अंदाज पे चौंका था जिसने ख़ताएं माफ़ करता दोस्ताना अंदाज अपनाया हुआ था। अब्दुल बारी को यूनिवर्सिटी की साइतों में रुके लम्हे याद आए थे जहाँ वो उसे छोटी छोटी बातों पे मनाना था। उफ़क़, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। थप्पड़ मारने के बाद सॉरी भी नहीं बोला। वो मासूम बच्चे की तरह सिसकते रुख मोड़े हुई थी।
کچھ پردہ داڑھی قائم ہوئی تو وہ بھی اس کے قریب آن ٹکا تھا۔ ڈرپ لگے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ میں نے تکلیف دی ہے نا، تو مداوا بھی میں ہی کروں گا۔ اسے حیران و پریشان چھوڑے اس پہ اپنا سایہ کرتے رخساروں پہ اپنے دھکتے لب رکھے گویا کفارہ ادا کیا تھا۔ وہ گمسم سی ہوئی تھی، جبکہ پلکیں حیا کے بار سے بوجھل ہوتی فلک آفگین ہوئی تھیں۔ عبدالباری نے بڑی دلچسپی سے اس کے میٹھے رتوں جیسے کھلتے گلاب چہرے کو دیکھا تھا۔ میرا کشمیری سیب۔ عبدالباری کا ہاتھ بے ساختہ اس کے رخساروں پہ پائے رکھنے لگا تھا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ایک شرمندہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے عبدالباری سے سوال کرنے لگا تھا۔ اگر معاف نہ کیا ہوتا تو افق تو آج یہاں نہ ہوتا۔ معمول کا انداز اپنائے وہ افق مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ کبھی بھی لب و بام سے کوئی شکایت، کوئی لمحوں سے غافل کرتے گیلوں کا شکنجہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ کئی ایک خاموش وعدوں کی سرحدیں تھیں جو عبور ہونے لگی تھیں۔ افق عبدالباری کے چہرے پہ نظر آتی الوی چمک کی شادمانی سے دیکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ جہاں افق کا عکس افق کے پار چمکتا دکھائی دے رہا تھا، اب کہ وہ سرخرو رہا تھا کیونکہ رفوگری کا دھاگا اس کے ہاتھ لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے چھوتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ افق کو اندیکھے خدشات نے گھیرا تھا۔ محبت کی قضا ادا کرنے بنا اس کی طرف پلٹے کہاں گیا تھا؟ محبت کی کوئی قضا نہیں ہوتی عبدالباری، اس کے تو کفارے ادا کیے جاتے ہیں۔ کئی پس منظر بیان ہوئے تھے تو اذیت سے ہونٹ کچل ڈالے۔ واجب الدا چیزوں کی بھی قضا واجب ہے افق، اور محبت کی قضا ہی سارے کفارے ادا کر دے گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نقش جذبوں کی داستان افق کو ریفلیکس چکانے میں مجبور کر گئی تھی۔ اس تارے عنکبوت کی محبت سرخرو ہوئی عبدالباری دھیمے سروں میں کہتے اس نے تائید چاہی تھی۔ تارے عنکبوت کی تعمیر محبت پہ نہیں ہوتی افق، مکڑی کے لعاب سے بنائے یہ گھر صرف دشمن کو پھانسنے کا ایک فریب ہوتا ہے۔ میری محبت تارے عنکبوت نہیں ہے افق شاہ۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے تارے عنکبوت کی داستان کو رقم ریز کیا تھا، مگر افق ابھی الجھی تھی۔ اس کے جاتے ساتھ اس نے آنکھیں موندے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں کے سامنے کئی ایک منظر گزرے تھے، فاصلے سمٹے تو چاہتوں نے رقص کرتے انہیں نئی زندگی میں خوش آمدید کہا۔ افق کے مزاج کی تبدیلی سب کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ کھلتے گلاب عنایا اور الماس کو بہت بھا رہے تھے۔ یار بیوی حد ہو گئی ہے، ایک ٹائی کی نوٹ نہیں لگا پا رہی تم؟ باری نے اس کے کان میں پہنے ہوئے جھمکے کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ اسے آنکھیں دکھا کے رہ گئی جو آدھے گھنٹے سے اسے تنگ کرے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے اسے ہاتھوں کی لرزش اس پہ بار بار ہاتھ سے پھسلتی۔ ٹائی اگر تمہیں اپنی شرارتوں سے فرصت ملے گی تو کوئی کام نہ ہوگا۔ اب کہ افق روحان سی ہو رہی تھی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا لگا دو سب الزام معصوم ملزوم شوہر پہ۔ ندیدہ آنسو صاف کرتے وہ افق کے گلے لگے کر ہمدردی لینا چاہ رہا تھا، جبکہ افق نے اسے پیچھے دھکیلا۔ اوکے تم رہنے دو، میں خود سیٹ کر لوں گا۔ اس کی حرکت پہ عبدالباری کا موڈ بگڑا تھا، اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے نکلتا گیا۔ افق حیران سی ٹہری تھی، پھر سر جھٹکتے باہر آئی، لیکن وہ بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ الماس کے پاس جا بیٹھی۔ کچھ ہوا ہے کیا یوں عبدالباری کا غصے میں جانا؟ الماس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہاں کچھ بھی تو نہیں، شاید آج جلدی جانا تھا۔ وہ اب کیا کہتی، وہ اس سے کس بات پہ موڈ بنا کے گیا تھا؟ پورا دن مختلف کاموں میں الجھے گزرا تھا۔ جب رات گئے وہ واپس آیا تھا، افق اسے مکمل اگنور کرتے سیل پہ بیزی رہی تھی جہاں وہ زرمینہ شاہ سے بات کر رہی تھی۔ عبدالباری نے اس کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا تھا کہ دوسری طرف کون ہے۔ افق مجھے نیند آ رہی ہے، وہ دانستہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ پھپھو وہاں کا موسم تو ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے، سنا ہے فیضی بابا آپ پھر خوب۔ افق ایک کپ چائے لا دو گی؟ اسے مسلسل بولتا دیکھ کر وہ اس کے سر پہ آیا تو مجبوراً افق کو کال بند کرنی پڑی تھی۔ کیا ہے؟ جہاں عبدالباری کو غصہ دکھانا تھا وہاں افق کے تیور اسے ہکا بکا کر گئے۔ کچھ نہیں، آپ تفصیلی تبصرہ فرمائیے، موسموں کی روانی پہ بھاڑ میں جاؤں میں۔ بگڑے انداز دکھاتے وہ بستر پہ دراز ہوا تھا۔ افق جانتی تھی کہ اس جنجلاہٹ کے پیچھے وجہ صرف زرمینہ شاہ سے اس کا بات کرنا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کر لیتی لیکن زرمینہ اور عبدالباری کے درمیان کے حالات ابھی بھی یکسانیت کا شکار تھے۔ بارہا وہ افق سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی کہ وہ عبدالباری سے ماں کی ممتا کو محسوس کرنے کی خواہش میں لحد تک نہ جا پہنچی۔ کتنی دیر وہ اس کی پیٹھ کو گھورنے کے بعد اس کے برابر آن لیٹی۔ کھانا لگاؤں؟ کمرے میں اس کی آواز گونجی لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے عبدالباری کے کندھے پہ رکھا۔ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ میں کھا لیا تھا، خفگیاں تھیں۔ کچھ دیر بے چینی سے کروٹ بدلنے کے بعد افق نے ہی ہتھیار ڈالنے کا سوچا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی عادت میں رہنے والے عبدالباری بھی خود پہ سخت پہرے رکھنے کے باوجود بھی ہارا تھا۔ افق اس کی طرف متوجہ ہوئی تو عبدالباری نے بھی اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد دونوں کا بے ساختہ قہقہ کمرے کی فضا میں ارتعاش پیدا کر گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو، اس کے سینے پہ مکہ برساتے افق نے خفگی جتائی تھی۔ آئی ہیٹ یو ٹو، اس کے ماتھے پہ عقیدت سے بوسہ دیتے باری نے کہتے
ساتھ اسے اپنے حصار میں مقید کیا۔ نفرتوں کے موسم عارضی ثابت ہو رہے تھے، جبکہ محبت کی داستان اپنا امر ہوتا وجود تشکیل دے رہی تھی۔ افق نے ایک مطمئن نگاہ افق پہ ڈالی، جو دیر پا دیر وہ زرمینہ شاہ کو ان کی حیثیت سے قبول کر لے گا، اس بات کا کامل یقین تھا اسے۔ عبدالباری نے اس پہ جھکتے پیار بھری سرگوشی کی تو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جو اس کی آخری جائے پناہ تھی۔ رات اوس کی صورت بھیگتی محبت بھری سرگوشیوں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ محبت اوس کی صورت پیاسی پنکھڑی کے ہونٹ کو سیراب کرتی ہے، گلوں کی آستینوں میں انوکھے رنگ بھرتی ہے، سحر کے چپٹنے پہ گنگناتی، مسکراتی، جگمگاتی ہے۔ محبت کے دنوں میں دشت بھی محسوس ہوتا ہے کسی فردوس کی صورت۔ محبت ابر کی صورت دلوں کی سرزمیں پہ گھر کے آتی ہے اور برستی ہے، چمن کا ذرہ ذرہ جھومتا ہے، مسکراتا ہے، ازل کی بے نمو مٹی میں سبزہ سر اٹھاتا ہے۔ محبت ان کو آباد و شاداب کرتی ہے جو دل میں قبر کی صورت۔ محبت کی صورت ابر کی صورت، محبت آگ کی صورت، بجھے سینوں میں جلتی ہے تو دل بیدار ہوتے ہیں۔ محبت کی تپش میں کچھ عجب اسرار ہوتے ہیں کہ جتنا بے بھڑکتی ہے اور اسے جہاں مہکتی ہے، دلوں کے ساحلوں پہ جمع ہوتی ہے اور بکھرتی ہے۔ محبت جاگ کی صورت، محبت آگ کی صورت، محبت خواب کی صورت، نگاہوں میں اترتی ہے کسی مہتاب کی صورت۔ ستارے آرزو اس طرح سے جگمگاتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی، دل بےتاب کی صورت۔ محبت کے شجر پہ خواب، محبت کے شجر میں خواب کے پنچھی اترتے ہیں تو شاخیں جاگ اٹھتی ہیں۔ تھکے ہارے ستارے جب زمین سے بات کرتے ہیں تو کب کی منتظر آنکھوں میں شمعیں جاگ اٹھتی ہیں۔ محبت ان میں جلتی ہے چراغ آپ کی صورت۔ محبت خواب کی صورت، محبت درد کی صورت، گزشتہ موسموں کا استعارہ بن کے رہتی ہے، شانِ ہجر پہ روشن ستارہ بن کے رہتی ہے۔ منڈیروں پہ چراغوں کی لوئیں جب تھر تھر آتی ہیں تو نگر میں نا امیدی کی ہوائیں سنسناتی ہیں۔ گلی جب کوئی آہٹ کوئی سایہ نہیں رہتا، دکھے دل کے لیے جب کوئی دھوکہ نہیں رہتا، غموں کے بوجھ سے جب ٹوٹنے لگتے ہیں شانیں تو یہ ان پہ ہاتھ رکھتی ہے کسی ہمدرد کی صورت۔ گزر جاتے ہیں سارے قافلے جب دل کی بستی سے، فضا میں تیرتی ہے دیر تک یہ گرد کی محبت۔ محبت درد کی صورت، اس کے چہرے پہ وہی جذبوں سے آشنا مسکان بکھری ہوئی تھی۔ اپنے ریشمی بالوں میں سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اس نے دھیمے سرے سے مسکاتے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سب بخیر زندگی۔ سامنے موجود شخص کی آنکھوں میں چھایا خمار اس کی آواز سے بھی زیادہ پیارا لگ رہا تھا اسے۔ بخیر اس کی آنکھوں سے برستی محبت کو وہ سہل نہیں کر پائی تھی کہ اسے نظریں جھکا لیں۔ مبارک صبح بھی آئے جب ہمیں بھی کوئی ایسے پیار سے اٹھائے، شرارتی مسکان لیے اس نے اپنے انداز کی وضاحت کرتے اس کی جانب جھکتے کہا تھا۔ عادتیں بگاڑی ہیں تو بھگتیں بھی صحیح۔ انتہائی بے مروتی کا مظاہرہ کرتے اس نے اپنے اوپر جھکتے باری کے چہرے پہ ہلکا سا تھپڑ رسید کیے ہوئے موڑ لیا۔ اس نے کتنی دیر اپنی ظالم بیوی کی پشت کو گھورا۔ اچھا نہیں کر رہی آپ ہماری چاہت سے ایسے گریز پاکیے، شکوہ کرتے وہ وہاں سے اٹھا۔ جب اس کی ناراضگی کا تصور کرتے اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ باری اس پہلے کہ وہاں سے اٹھ کے جاتا افق نے اس کا بازو تھامے روکا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے اس انداز پہ فریضہ ہوتے اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں کچھ کھونے کا ڈر ہچکولے لے رہا۔ بھاری کو یہ منظر نہیں بھایا تھا۔ اب تو اعتبار کر لینا چاہیے نا۔ غمگین آواز، بوجھل سانسوں کی تپش اس کی گردن پہ رقص کر رہی تھی، جبکہ انداز میں اس کے خوف کے لیے سرزنش تھی۔ خوشیاں سیدہ والی حویلی کے مکینوں کو راست نہیں آتی باری، اس لیے ڈر لگتا ہے اپنی سیاہ بختی سے۔ ناول تارے عنکبوت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔